جی ہاں دوستو، سائنسدانوں نے اب بالآخر ٹائٹینک کے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ 14 اپریل 1912 کی رات 11:44 پر RMS ٹائٹینک کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا تھا اور 15 اپریل رات 2:20 پر یہ 3 گھنٹے میں پانی میں مکمل طور پر ڈوب گیا تھا اور اس طرح اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز بحر اوقیانوس کی سرد برف کے نیچے مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا۔ اس خوفناک حادثے میں 1500 سے زائد لوگ مارے گئے، لیکن ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ عظیم الشان جہاز ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرانے کی وجہ سے ڈوبا تھا۔ دوستو، 1912 سے لے کر آج تک 100 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن محققین اب بھی اس پر مسلسل ریسرچ کر رہے ہیں کہ ٹائٹینک کی ڈوبنے کی وجہ کیا تھی۔ اور دوستو، اب حال ہی میں سائنسدانوں نے کچھ ایسا دریافت کیا ہے جو اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ دوستو، وینو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میرے متجسس دوستو، اس ویڈیو میں آپ سب کو ان تمام حقیقتوں سے آشنا کرواؤں گا جن سے آپ اور پوری دنیا کے لوگ پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے سے ناواقف رہے ہیں۔ 882.9 فٹ لمبا، 175 فٹ اونچا اور 92 فٹ چوڑا ٹائٹینک جہاز، جس کا وزن 46,328 ٹن یعنی 4,63,28,000 کلو تھا۔ اس وقت کے لوگ اس دیو ہیکل جہاز کو ناقابل تسخیر تصور کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب سمندر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دوستو، ٹائٹینک کے مالکان نے اس جہاز کو انسنکیبل جہاز قرار دے دیا تھا۔ اس جہاز کے اندر ہزاروں راستے تھے۔ اگر ان تمام راستوں کو اکٹھا کیا جائے اور آپ کو اس پر چلنے کو کہا جائے تو آپ کو اس تمام راستے کو پار کرنے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑے گا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جہاز کے عملے کو جہاز کے اندر اپنے راستے یاد رکھنے کے لیے 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت لگا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو، ٹائٹینک جہاز میں 4 ایسی چمنیاں تھیں جس میں سے ہر ایک کا وزن 60 ٹن کے قریب تھا اور ان کی اونچائی تقریباً 81 فٹ تھی۔ اتنی اونچائی کی وجہ یہ تھی کہ اس میں سے خارج ہونے والا دھواں مسافروں کو متاثر نہ کرے۔ ان چمنیوں کی سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ انہیں 30 ڈگری کے زاویے پر رکھا گیا تھا اور اس طرح اس سے نکلنے والا دھواں ایک بہت ہی خوشگوار اور دلکش منظر پیش کرتا تھا۔ دوستو، اس جہاز کی قیمت بھی کچھ کم متاثر کن نہیں تھی۔ اسے تعمیر کرتے ہوئے $7.5 ملین یعنی $75 لاکھ کا خرچ آیا تھا۔ اگر ہم آج جدید زر مبادلہ کے مطابق اس کا حساب کریں تو آج یعنی 2022 میں یہ رقم $201 ملین یعنی $20 کروڑ بنتی ہے۔ آج کی یہ رقم اس رقم کے برابر ہے جو ٹائٹینک فلم بنانے میں خرچ ہوئی تھی۔ دوستو، اس شہرہ آفاق فلم کو 1997 میں بنایا گیا تھا اور اس وقت اس فلم پر $200 ملین کا خرچہ آیا تھا، جو آج 2022 میں $364.23 ملین یعنی $36 کروڑ ہے۔ ہارلینڈ اور ولف شپ یارڈ نے جہاز کی تعمیر کے لیے 3000 افراد کو بھرتی کیا تھا، جو صبح 6 بجے کام شروع کرتے تھے اور یہ کام مسلسل 10 سے 12 گھنٹوں تک چلتا رہتا تھا۔ اتنی انتھک محنت کے بعد پھر بھی اس یادگار کو مکمل ہونے میں تقریباً 26 ماہ کا عرصہ لگا تھا۔ یہ ایک انتہائی مشکل اور خطرناک ترین کام تھا۔ دوستو، آپ چند لمحوں کے لیے خود کو 20 منزلہ عمارت پر کام کرتے ہوئے تصور کریں جس میں حفاظتی رسیاں بھی نہ ہوں۔ لیکن دوستو، انہوں نے اس کام کی تکمیل کے لیے زیادہ تر غریب طبقے کو ہی چنا تھا اور ان لوگوں کو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت رہتی تھی اور انہیں ماہانہ 8 پاؤنڈز ملتے تھے، جو شاید آپ کی نظر میں بہت کم ہو، لیکن اس دور میں یہ اچھی خاصی اجرت تھی۔ بدقسمتی سے بحری جہاز کو تیار کرنے کے عمل کے دوران 8 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 228 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس لیے یہ واقعی سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اس طرح کا پیچیدہ طریقہ کار اور تمام کام کی کوششیں اور اس کی تخلیق پر خرچ ہونے والی بے بہا رقم کے باوجود صرف ایک آئس برگ کی وجہ سے بحری جہاز کیسے ڈوب سکتا ہے۔ لیکن دوستو، نئے نتائج ہمیں یقین کرنے کی ایک وجہ بھی تو فراہم کرتے ہیں کہ تباہی کی اصل وجہ صرف برف کا پہاڑ ہی نہیں بلکہ جہاز کے اندر لگی آگ بھی تھی۔ سینم مولونی نامی صحافی نے 30 سال سے زائد عرصہ ٹائٹینک کی قسمت کا مطالعہ کیا ہے۔ اس نے جہاز کے بیرونی کنارے پر 30 فٹ بڑا آگ کا دھبا دریافت کیا ہے اور اس نے ٹائٹینک جہاز کی روانگی سے قبل لی گئی تمام تصاویر کے ساتھ اس کا جائزہ لیا۔ اس صحافی نے تمام تصاویر کا وہ البم دیکھا جس میں اس جہاز کی روانگی سے قبل لی گئی ہر ایک تصویر موجود تھی۔
اس البم میں جہاز کی تعمیر اور اس کے پہلے اور آخری سفر کی تیاریوں کو دکھایا گیا ہے۔ دوستو، جہاز کی تعمیر کے دوران اس کے ایک حصے میں آگ لگی تھی جو 3 ہفتوں تک مسلسل جلتی رہی تھی، اور اب جہاز میں کام کرنے والے تمام عملے نے اپنا باقی کام چھوڑ کر بہت محنت سے اس آگ کو بجھایا تھا، لیکن کسی نے اس 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کی آگ کو بجھانے کے بعد اس پر کوئی توجہ نہ دی کہ جہاز کی دیواروں کو اس آگ سے کتنا نقصان پہنچا ہے۔ ملازمین اور انجینئرز نے مالکان کے حکم پر جہاز کے اس حصے میں دوبارہ کام کرنے کے بجائے جہاز کو مکمل کرنے پر زیادہ توجہ دی، جبکہ جہاز میں کام کرنے والے ملازمین، انجینئرز اور جہاز کے مالکان بھی اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ جہاز کا یہ حصہ کمزور ہو گیا ہے اور اسے مرمت کی شدید ضرورت ہے۔ جدید دھات کاری کے ماہرین کو مکمل یقین ہے کہ اس طرح کے حالات کسی بھی دھات کو آسانی سے کمزور کر دیتے ہیں اور اس کی طاقت کو 75% تک کم کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آئس برگ کو جہاز کے پہلو میں سوراخ کرنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوئی۔ شاید اگر یہاں آگ نہ لگی ہوتی یا پھر آگ بجھانے کے بعد اس کی دوبارہ اچھی دیکھ بھال کر لی جاتی تو دعوے کے مطابق اس جہاز کا ڈوبنا شاید واقعی ناممکن ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ انسنکیبل جہاز اب بھی سمندر میں کسی سفر پر ہوتا۔ لیکن حقیقت بس یہی ہے کہ آئس برگ اسی سمجھوتہ شدہ دھات سے بالکل ٹھیک مقام پر ٹکرایا جو ٹائٹینک کی افسوسناک واقعات کی ایک لڑی ہے۔ دوستو، ایک اور بات، پروجیکٹ کی انتظامیہ آگ اور اس کی حقیقت کے بارے میں جانتے تھے، اور وہ ابھی جہاز کو سفر پر روانہ کرنے کے لیے راضی بھی نہیں تھے۔ جہاز کا ابھی سفر پر نہ جانا مالکان کے لیے دیوالیہ ہونے کے مترادف تھا۔ دوستو، دراصل اس وقت ملک میں تمام کانکنی کے کارکنان ہڑتال پر تھے اور ٹائٹینک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئلہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے ٹکٹس پہلے ہی فروخت ہو چکے تھے، اور دوسری طرف باقی تمام جہاز اپنے سفر منسوخ کر چکے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ سب سے پہلے سب سے بڑے جہاز پر سفر کرے جو بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کا آخری سفر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹائٹینک کے مالکان نے اس وقت موجود تمام کوئلہ دگنی دام پر خرید لیا، یہاں تک کہ دوسرے جہازوں کے پاس موجود کوئلہ بھی خرید لیا۔ میرے متجسس دوستو، آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت ان کے لیے سفر منسوخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے اس آگ زدہ حصے کو اور حقیقت کو چھپانے کے لیے جہاز کا رخ بھی دوسری طرف موڑ دیا۔ اب جہاز کی آگ زدہ حصے کی دیوار سمندر کی طرف تھی، اس لیے کوئی مسافر اس نشان کو نہیں دیکھ سکا، اور آخرکار جہاز میں ایک بڑی خامی کے رہتے سفر شروع کیا گیا۔ ٹائٹینک کا اندرونی حصہ ایک محل کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا۔ انگلینڈ میں موجود ریڈز ہوٹل ٹائٹینک جہاز کے اندرونی حصے کو بالکل اسی ہوٹل سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا، اور اس میں موجود تمام منزلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک لمبی اور خوبصورت سیڑھی بنائی گئی تھی، اور سیڑھی میں مختلف قسم کی پینٹنگز بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں دلکش رنگ بھی بھرے گئے تھے۔ دوستو، دنیا کا کوئی خطہ امیر غریب کے فرق سے پاک نہیں ہے، اس جہاز میں بھی یہ فرق رکھا گیا تھا۔ فرسٹ کلاس ٹکٹ لینے والے مسافروں کے لیے گرم پانی کا سوئمنگ پول بنایا گیا تھا، اٹالین طرز کے غسل خانے بنائے گئے تھے، جبکہ ان لوگوں کے لیے ایک جم، کھیلنے کے لیے اسکواش کورٹ اور ان کی عورتوں کے لیے ایک بیوٹی سیلون بھی تھا۔ جہاز میں موجود خواتین کو اچھی طرح سے تیار کرنے کے لیے اسٹائلش عورتیں بھی تھیں۔ دوستو، ان لوگوں کے پاس اخبار پڑھنے کی بھی علیحدہ جگہ تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ کلاس مسافروں کے کتوں کے لیے بھی ایک خاص جگہ تھی، اور ان کے پالتو جانوروں کے کھلانے پلانے سے لے کر ان کو گھمانے اور پھر ٹریننگ تک کے لیے علیحدہ جگہ تھی۔ فرسٹ کلاس مسافروں کے سامنے 13 قسم کے کھانے رکھے جاتے تھے، جن میں شراب کی بوتلیں بھی شامل تھیں۔ اس جہاز میں 1500 شراب کی بوتلیں، 20,000 بیئر کی بوتلیں اور 8,000 سگار موجود تھے، لیکن اس جہاز میں ایک چیز نہیں تھی، وہ تھی دوربین۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت اتنی قابل ذکر کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر ان کے پاس دوربین ہوتی تو شاید ٹائٹینک بچ سکتا تھا۔ یہ بدقسمت واقعات کی لڑی میں ایک اور افسوسناک اتفاق ہے۔ اس زمانے میں سونار سسٹم نہیں تھا، اور اس لیے خطرے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی خطرات کا پتہ لگانے کے لیے جہاز کے عملے کے خاص افراد دوربین استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس جہاز میں دوربین نہیں تھی، وہ ایک خاص کمپارٹمنٹ میں بند تھی، اور وہ واحد شخص سیکنڈ آفیسر ڈیوڈ بلیئر جس کے پاس اس لاکر کی چابی تھی، اسے آخری منٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔
اور اسے جہاز چھوڑنے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ اپنی جگہ اپوائنٹ ہوئے دوسرے آفیسر کو وہ چابی دینا ہی بھول گیا، اور اس بھول کا بھی 3 دن بعد پتہ چلا جب جہاز سمندر میں سینکڑوں یا پھر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر چکا تھا۔ اگر جہاز کے عملے میں موجود کسی کے پاس بھی دوربین ہوتی تو وہ اس آئس برگ کو پہلے ہی دیکھ لیتے اور حادثے سے بچنے کے لیے ان کے پاس کافی وقت ہوتا، کیونکہ جس وقت انہوں نے آئس برگ دیکھا اس وقت جہاز اور آئس برگ کے درمیان صرف 500 میٹر کا فاصلہ تھا، اور جہاز کی بدقسمتی دیکھیں، یہ اس وقت اوور سپیڈ بھی تھا۔ دوستوں، محققین ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر جہاز اپنی رفتار کی حد کو نہ توڑتا تو تب بھی حادثے سے بچا جا سکتا تھا۔ دراصل اوور سپیڈ کی وجہ یہ تھی کہ جہاز مالکان ایک نیا ریکارڈ بنانا چاہتے تھے، اور اس لیے وہ نیو یارک صرف 7 دن میں پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ 24 گھنٹے پہلے پہنچ کر اپنے تمام تر دعووں کو اور جہاز کی قابلیت کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور جہاز اس رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا جس کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک اور مجرمانہ غفلت لائف بوٹ سے جڑی ہوئی تھی۔ جہاز میں سوار تمام افراد کو زندہ رکھنے کے لیے ٹائٹینک کو تقریباً 60 لائف بوٹس کی ضرورت تھی، لیکن چیف ڈیزائنر الیگزینڈر کارلسلے نے جہاز کو 48 کشتیوں سے لیس کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پھر بعد میں یہ تعداد 20 سے بھی کم رہ گئی تھی، اور ایسا صرف اور صرف اس جہاز کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ دراصل جہاز میں 48 لائف بوٹس بہت بے ترتیب لگ رہی تھی، اور 20 کشتیاں تو صرف جہاز کے 1/3 لوگوں کو ہی سنبھال سکتی تھی۔ دوستو، حیرت انگیز طور پر اس وقت جہاز میں لائف بوٹس کی کمی قانوناً درست تھی۔ دراصل اس وقت کے قوانین کے مطابق لائف بوٹس کی تعداد کا انحصار مسافروں کی تعداد پر نہیں بلکہ جہاز کے وزن پر ٹن کے حساب سے ہوتا تھا۔ مزید یہ کہ ٹائٹینک جہاز کی تعمیر کے وقت لائف بوٹ ڈرل یعنی سمندری جہازوں پر معیاری مشق ہوا کرتی تھی۔ اس طرح عملہ مسافروں کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رکھتا تھا، لیکن اس قسم کی کوئی ڈرل ٹائٹینک پر نہیں ہوئی۔ جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی صبح طے شدہ ڈرل منسوخ کر دی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیپٹن صاحب نے ایسا فیصلہ کیوں لیا ہے، خاص طور پر اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے کہ دوسرے جہاز اس علاقے میں پانی میں برف کے تودوں کے بارے میں وارننگز دے رہے تھے۔ ڈرل نہ کرنے کا ایک نقصان انہیں یہ ہوا کہ حادثے کے بعد انہیں لائف بوٹس کو پانی میں اتارنے میں 30 منٹ لگے، جبکہ اس کا معیاری وقت صرف 10 منٹ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کیپٹن جان سمتھ پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پہلی لائف بوٹ جب پانی میں اتاری تو اس میں 65 افراد کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جبکہ انہوں نے صرف 27 افراد کو اس بوٹ میں بٹھایا اور انہیں جانے دیا۔ یہ اس بوٹ میں 38 مزید افراد کو سوار کر سکتے تھے۔ دوستوں، وہ کشتیاں بھری ہوئی کیوں نہیں تھی؟ اس کے قصوروار بھی کیپٹن نہیں بلکہ جہاز میں سوار مسافر تھے۔ حادثہ ہونے کے کچھ دیر تک بہت سے لوگ جہاز چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ شاید وہ اب بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا، یا پھر وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ اگلے چند لمحوں میں وہ شدید خطرے میں پڑنے والے ہیں۔ 2012 میں محققین کو پتہ چلا کہ کیپٹن جان سمتھ نے اپنا نیویگیشن کا پہلا امتحان بھی فیل کیا تھا۔ وہ اسی حادثے میں گزر گیا، لیکن کون جانتا ہے کہ شاید اس نے بھی اس تباہی میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ دوستو، جس وقت ٹائٹینک ڈوب رہا تھا، عملے نے کئی سگنلز بھیجے۔ اس وقت سمندر میں کیلیفورنیا نامی ایک اور بحری جہاز بھی سفر کر رہا تھا جو تقریباً ان سے 37 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس جہاز کے کپتان نے فضا میں ہنگامی اٹھنے والی بھڑک کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ جہاز ڈوب گیا ہے تو کیلیفورنیا کے جہاز کے کپتان نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا، لیکن آج کے محققین اس کی بے گناہی بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ خاص وجہ جس کی وجہ سے کسی نے ٹائٹینک جہاز کے سگنلز کو ہنگامی سگنل محسوس ہی نہ کیا، اس کی خاص وجہ لائٹ ریفریکشن تھی۔ جب سرد ہوا کی تہیں گرم ہوا کی تہوں کے نیچے ہوتی ہے تو یہ تھرمل انورجن کا سبب بنتا ہے، یعنی سراب۔ تھرمل انورجن روشنی کو بغیر کسی ترتیب کے ریفریکٹ کر دیتی ہے۔ دوستو، مختصراً آپ اسے روشنی کا سراب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاریخ دان ٹم مولٹن کے مطابق اس رات ہو سکتا ہے کہ روشنی کا ایسا ہی رد عمل ہوا ہو جس کی وجہ سے جہاز میں موجود عملے کی نظریں آئس برگ سے مکمل طور پر محروم ہو گئی ہوں، اور اسی وجہ سے شاید ان کے قریبی جہاز والوں نے سگنلز کو محسوس ہی نہ کیا ہو۔ دوستو، مجرمانہ غفلت، بدقسمتی سے اتفاق، چاہے آگ ہو یا برف، اس حادثے نے سینکڑوں لوگوں کی جانیں لی۔
اور اس واقعے نے آج بھی سائنسدانوں کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ تباہی کے بارے میں آپ کس پس منظر پر یقین رکھتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستوں، امید ہے آپ نے آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔